نحمده ونصلي على رسول الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. میرے تمام ناظرین سامعین، اس وقت مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام سے مناجات شعبانیہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معروف خطبہ شعبانیہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اواخر شعبان، ماہ شعبان المعظم میں اصحاب کے سامنے ارشاد فرمایا. ارشاد فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم. اللہ اکبر. فَإِنَّ الشَّقِيَّ من، بدبخت ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان، من حرم، جو محروم رہا غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، اللہ تعالی کی مغفرت سے جو شخص اس ماہ عظیم میں، ماہ رمضان المبارک میں محروم رہا، وہ شخص کیا ہے؟ بدبخت ہے. اللہ اکبر. دیکھیں، اگر کوئی انسان کسی چیز کا وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے. دیکھیں، دنیا میں ایک سسٹم یہ ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں، جب اس کے پاس کوئی مریض لے کے آتے ہیں تو ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے اندر جو مرض ہے اس سے ڈاکٹر نفرت کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی دشمنی ہوتی ہے. ڈاکٹر کوشش کرتا ہے اس کے اندر جو مرض ہے اس کو ختم کرنے کا، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر مریض کو وہ علاج بتاتے ہیں کہ جو اس کے اندر جو مرض کو ختم کر کے اس کو اس کی صحت کی طرف اور اس کو اس کی صحت کی تازگی کی طرف اس کو گامزن رکھیں. اس طرح سے ڈاکٹر کیا ہے؟ علاج کرتے ہیں. اسی طرح کوئی عالم دین اگر ہو، کوئی جاننے والا ہو، تو کسی شخص کے اندر کوئی اگر جہالت، کوئی ایسا روحانی ایسی کوئی مرض ہے جو اس انسان کو تباہ کر رہا ہے، تو وہ شخص، وہ عالم دین، وہ عالم اس شخص سے کبھی بھی نفرت نہیں کرتا، بلکہ اس شخص کے اندر جو جہالت ہے، جو ایک ایسا وائرس ہے جو اس انسان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو اس کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو اس طرح اچھے صراط المستقیم سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر وہ عالم، وہ جاننے والا کوشش کرتا ہے اس کو اس کے
اصل راستے پر رکھیں، اور وہ چیز جو وائرس ہے یا وہ چیز جو اندر غلط صفات اس کے اندر ہے اس کو ختم کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور انسان کو صحیح و سلامتی کی طرف وہ لے کے جانا چاہتا ہے، اور وہ شخص اس انسان کو بہترین مشورہ دیتا ہے تاکہ اس کی زندگی کیا ہو، خوبصورت ہو، زندگی میں کوئی ایسا خطرناک وائرس لاحق نہ ہو۔ یہاں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں ہمیں وہ چیز بتا رہے ہیں جس کی طرف ائمہ طاہرین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ چیز اس انسان کے لیے مفید ہے اور یہ چیز انسان کے لیے خطرناک ہے۔ تو جس چیز کی طرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے تو ہمیں ہمیشہ اس چیز کی طرف پرہیز کرنا چاہیے۔ جس چیز کی طرف ہمیں رغبت دی ہے، کرنے کو کہا ہے، ہمیں اس چیز کی کیا ہے طرف کرنا چاہیے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف فرمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، قیامت تک حرام ہے، جس کو حلال قرار دیا ہے وہ قیامت تک کیا ہے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکام پہنچایا، دین اسلام مبین پہنچایا ہے، تو وہ جانتے ہیں یہ چیز انسان کے لیے مفید ہے اور یہ چیز انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی طرف چلیں، گامزن رہیں۔ اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سخت جملہ کی بدبخت ہے وہ انسان کہ جو ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت تو ظاہری بات ہے، آپ ہمیں جب تک ہم اعمال نہ کریں اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا روزہ اس کے سامنے اگر ہم روزہ نہ رکھیں اس ماہ رمضان المبارک میں تو مغفرت نہیں ہوگی۔ وہ اعمال اگر انجام نہ دیں تو پھر وہ مغفرت نہیں ہوگی۔ وہ راتوں کی اعمال اگر انجام نہ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مغفرت نہیں آگی۔ اگر وہ منسون دعائیں اگر نہ پڑھیں تو پھر یہ مغفرت نہیں ہوگی۔ وہ احکامات کی جو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کرنے کو کہا ہے اگر وہ نہ کرے تو پھر کیا ہے مغفرت نہیں ہوگی، پھر ہم مغفرت سے محروم رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی اس عظیم مغفرت سے ہم محروم رہیں گے۔ بدبختی ہے پھر ہمیں، پھر اتنی عظیم اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ نے اتنی بہترین پیکج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عام دنیا کے اگر کوئی کمپنی آپ کے لیے اگر پیکج رکھیں کہ ماہ رمضان المبارک میں آپ کے لیے یہ چیز کیا اس کی قیمت اتنی ہوگی، عام دنوں میں اگر اس چیز کی قیمت اگر بالفرض 150 روپیہ یا 100 روپیہ ہو، اور وہی کمپنی اگر اس ماہ رمضان المبارک کی عظمت، اس کی شان و شوکت، اس کے اندر ثواب سمجھ کر اس چیز کی قیمت اگر 50 روپے رکھیں تو دیکھیں کتنے شوق در شوق، ذوق در ذوق، لڑائی جھگڑے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکانوں پر کتنا رش ہے۔ خصوصاً اس ماہ رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑی بڑی جو دکانیں ہیں وہاں پر جو ماہ رمضان کی پیکج چلے گئے، جو لوگ جوک در جوک، لڑائی، اتنا شور دباؤ کے ساتھ لڑکے جاتا ہے کہ بھئی رمضان المبارک کی پیکج رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیکج رکھا ہے ہمارے لیے اس ماہ رمضان المبارک میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کے مہمان ہو، اور مہمان نوازی کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارے لیے میں نے اتنا بڑا پیکج رکھا ہے کہ جہنم کے دروازے ہم بند کر دیا ہے، اور شیطان ملعون کو وہ زنجیر میں کیا ہے بند ہے۔ اس وقت جنت کے دروازے تمہارے لیے اوپن ہے،
اور ہر اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھ رہا ہے. آپ کا سونا عبادت بنا دیا، آپ کا جاگنا عبادت، آپ کا بولنا عبادت، آپ کا چلنا عبادت، آپ کے سانس لینا، آپ کے سانس لینا اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان المبارک میں کیا ہے عبادت شمار کیا ہے. اتنی بڑی خوبصورت پیکج، اتنی بڑی ہمیں انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو ہم اس ماہ رمضان کو عزیزو میرے تمام مومنین جو اس وقت سن رہے ایسے گزرنے نہیں دینا. چلیں باقی ایام، باقی مہینوں میں وقت ایسے گزرتا ہے. باقی ایام میں لوگ گیٹھی کھیل کر کے وقت گزار دیتا ہے، تاش کھیل کے گزارتے ہیں، موبائل کھیل کر وقت گزار دیتے ہیں. میرے عزیزو اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پیکج رکھا ہوا ہے. اس وقت کو فرصت سمجھے، اس فرصت کو ایک غنیمت سمجھے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں الوقت یمر کالسحاب، الوقت یمر کما، وقت اس طرح سے گزرتا ہے کہ جس طرح آسمان سے کیا ہے بادل گزرتا ہے. ہمارا وقت تو اس طرح سے گزر رہا ہے، ہمارا ٹائم تو اس طرح سے گزر رہا ہے. لیکن یہاں اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم پیکج رکھا ہوا ہے. اس پیکج کو ہم نے لے لیں، اور اس پیکج کو لے لیں، ورنہ پھر آئندہ سال کے لیے یا نہیں ہے تو یوم عرفات کے دن ہم اپنی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنے گناہ کو دھو سکتے ہیں. وَإِلَّا یہ ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی ہر ساتھ اللہ نے عبادت شمار قرار دیا ہے. ہماری سانسیں اللہ نے عبادت شمار کیا ہے. اس ماہ رمضان المبارک کو آپ غنیمت سمجھیں. آئیں ہم سب مل کر اس ماہ رمضان المبارک کی اس عظمتوں کی راتوں کو ضائع نہ کریں. آئیں ہم اس ماہ رمضان المبارک کے اس عظیم ساعتوں کو ضائع نہ کریں. آئیں ہم ماہ رمضان المبارک میں جو اس وقت مفاتح الجنان کے اندر مسنون دعائیں عبادات ہیں اس کو انجام دے دیں. پھر اللہ تعالیٰ کے ہم مہمان بن سکتے ہیں، پھر یہ ہمیں پیکج ملے گا. وَإِلَّا اگر ہم وقت فقط موبائل پہ صرف کر لیں، وقت اگر ہم فیس بک پہ اگر صرف کر لیں، وقت اگر ہم یوٹیوب پہ اگر صرف کر لیں، تو پھر ہمیں یہ پیکج نہیں ملے گا. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بدبختی ہی ملے گی. اللہ کی طرف سے مغفرت سے ہم محروم رہے گا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمات سے ہم محروم رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمتوں سے ہم محروم رہیں گے. عزیزو ماہ رمضان المبارک ان عظیم عظمتوں میں سے، اس عظیم فضیلتوں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَ. اللہ اکبر. یہ نہ سمجھے کہ ماہ رمضان المبارک میں اس وقت ہم جو بھوک جو برداشت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا کوئی نہ کوئی اس کا ایک فلسفہ ہے. اس کا رسول اکرم فرماتے تم جو اس وقت بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، آپ قیامت کے بھوک پیاس کو برداشت کریں. اللہ اکبر. قیامت کی، یعنی دیکھیں اس کے اندر کتنا بڑا فلسفہ رکھا ہے اس کے پیچھے. یعنی اگر ہم اس پیاس کو، قیامت کے پیاس کو دیکھ کر اگر برداشت کر لیں، اس بھوک کو جس وقت ہم کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، اس بھوک کو ہم قیامت کی بھوک کو یاد کر کے کیا ہے رکھیں، تو اتنا عظیم ہے. اس سے ایٹومیٹک انسان کیا ہے اچھے بہترین عمل کرتے ہیں. ہم موت کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے اور موت سے غافل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس عبادت سے ہم غافل ہیں. کاش اگر کوئی موت کو یاد کرے، کاش کوئی کل قیامت کو یاد کرے، کاش کل قیامت کے ان احکامات کو اگر یاد کرے. میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت کے لوگوں، تم اس وقت جو بھوک ہے اس بھوک کو یاد کرے، قیامت کی بھوک، پیاس کو یاد کرے، قیامت میں جو پیاس لگے گی اس پیاس کو یاد کرے.
تو تمہیں موت کو بھی نہیں بولو گے، تم قیامت کے عذاب کو بھی نہیں بولیں گے۔ جب نہیں بولیں گے تو ایٹومیٹک کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے ہوگا، پھر جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے، قریب ہوتے جائے گا، ادھر شیطان کی کمر ٹوٹتے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کی ہر ساعت اور ہر لحظات کی عظمت کرنے، اس کی معرفت ہونی چاہیے۔ جب ماہ رمضان المبارک کی جب معرفت ہو تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیکج رکھا ہوا ہے وہ پیکج ہمیں ضرور ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار بحق محمد وعلی محمد ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ رمضان المبارک کے ہر ساعت، ہر گھڑی اور ہر مناسبات، ہر مسنون اور عبادت کو اپنے وقت پہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق محمد وعلی محمد کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، اور مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام کے تمام مسئولین جو اس وقت تعاون کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔